متاثرہ خاندان ذہنی اذیت میں مبتلا ہے، اہل خانہ کی ماحل بلوچ سے ملاقات کرائی جائے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز۔ بارکان واقعہ پر مری اتحاد کا دھرنا ختم کرنے کے اعلان کے بعد مظاہرین 2 دھڑوں میں تقسیم، میتیں روک لیں۔ آج فروری کی 24 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپوش بات۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ماحل بلوچ کے اہل خانہ سے ملاقات کرائی جائے، کیونکہ ان کے اہل خانہ شدید ذہنی کرب و اذیت میں مبتلا ہیں۔ ان کے خاندان نے ہمارے ساتھ ملاقات میں شکایت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ رواں ہفتے کی شب گھر سے CTD نے حراست میں لیا اور اس کی گرفتاری دوسرے روز صبح 8 بجے خودکش عملہ آور کے طور پر ظاہر کی گئی۔ انہوں نے اپنے بیان میں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اہل خانہ کی ماحل بلوچ سے ملاقات کرائی جائے۔ ماحل کی فیملی کو یقین دہانی کرائی کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز ماحل بلوچ کی باعزت رہائی کے لیے حکومت سے بات کرنے کے ساتھ ہر فورم پر آواز بلند کرے گی۔ CTD نے جتنی کارروائیاں بلوچستان میں کی ہیں وہ سب مشکوک رہی ہیں۔ بلوچستان میں CTD کے ماورائے آئین اقدامات اور فیک انکاؤنٹرز میں پہلے سے لاپتہ افراد کو قتل کرنے کی وجہ سے اہل بلوچستان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اب خواتین کی جبری گمشدگیوں اور ماحل بلوچ کو بوگس مقدمات میں ملوث کرنے کی وجہ سے بلوچ قوم اور اہل بلوچستان کے دلوں میں ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے حکومت اور ریاستی اداروں کے سربراہوں کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ماحل پر بے بنیاد لگائے گئے الزامات کو ختم کر کے بلوچ خاتون کو باعزت رہا کیا جائے۔ بارکان واقعے کے خلاف دیا گیا دھرنا تنازع کا شکار ہو گیا۔ کوئٹہ میں خانہ افقلات کے باعث سینیٹر آغا عمر احمد زئی کی جانب سے ریڈ زون میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم دوسرے گروپ نے دھرنا جاری رکھا اور بعد ازاں میتوں کا گھیراؤ کر لیا۔ دھرنا ختم کرنے کے مخالف گروپ کا مطالبہ ہے کہ عبدالرحمن کیتران کو مقدمے میں نامزد کیا جائے۔ یاد رہے کہ سردار عبدالرحمن کیتران پر گراناز مری اور ان کے بیٹوں کو نجی جیل میں یرغمال بنانے اور قتل کا الزام ہے۔ چند روز قبل بلوچستان کے علاقے بارکان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون اور 2 نوجوانوں کی لاشیں ملی تھیں، جس پر عبدالرحمن کیتران کو حراست میں لیا گیا تھا۔ عدالت نے انہیں ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر رکھا ہے۔ چمن میں نامعلوم افراد کی سیکورٹی فورسز پر فائرنگ، اہلکار جام بحق، دوسرا زخمی۔ کراچی سے سیندک مشینری لے جانے والی گاڑی پر مسلح افراد کا دستی بم سے حملہ۔ لیویز کے مطابق گزشتہ روز چمن کے علاقے روغانی روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے سیکورٹی فورسز پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک سیکورٹی اہلکار جام بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکورٹی فورسز نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی گئی۔ جمعہ کی صبح خاران سی پیک یک مچگواش روڈ پر پولیس تھانہ کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے کراچی سے سیندک مشینری لے جانے والے ٹریلر گاڑی پر نامعلوم افراد کا دستی بم اور فائرنگ سے حملے سے ٹریلر کلینر زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد نامعلوم مسلح افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ گوادر میں لائبریریوں کے لیے 14 کروڑ روپے مختص نئے گرلز کالج تعمیر کیے جائیں گے، میر حمل کلمتی۔ ضلع بھر میں لائبریریوں کے لیے 14 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ پشکان، کلدان، سوربندن اور دشت کے علاقوں میں گرلز کالج تعمیر کیے جائیں گے۔ گوادر یونیورسٹی کے نئے عمارت کے لیے فنڈز منظور ہو گئے۔ ضلع میں تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار رکن صوبائی اسمبلی میر حمل کلمتی نے بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں RCDC کونسل گوادر کے زیر اہتمام 8واں علمی و ادبی اور کتابوں کے میلے کے شاندار افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔
ماہل بلوچ کی اغوا بارکان کے خونی واقعے کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کا لاہور پریس کلب پر دھرنا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے لاہور پریس کلب کے سامنے ماحول بلوچ کے غیر قانونی اغوا، بارکھان میں خاتون اور بچوں کے قتل اور داد بخش بلوچ کے غیر انسانی قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے تحت لاہور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرین نے دھرنا دیا اور کوئٹہ سے ماحول بلوچ کی غیر قانونی اغوا، بارکان کی نجی جیل سے خاتون اور بچوں کے قتل کے خلاف زبردست احتجاج کرتے ہوئے واقعے کے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ مستونگ میں فائرنگ سے میاں خان پیرکانی نامی شخص جام بحق، دھکے میں جائیداد کی تقسیم کے تنازع پر والد کی فائرنگ سے بیٹا جام بحق۔ مستونگ کے علاقے دشت پنگو کلی پیرکانی میں حاجی میاں خان پیرکانی کو صبح سویرے نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سرکچینا میں والد بلوچ خان ملا خیل نے فائرنگ کر کے اپنے 27 سالہ بیٹے روزی خان کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ نعش ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق قتل کی وجہ جائیداد کی تقسیم ہے۔ پولیس نے واقعے کی رپورٹ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ چینی کمپنی نے سیندھک پروجیکٹ میں 7 ارب روپے خرد برد کیے۔ عارف محمد حسنی بلوچستان اسمبلی اجلاس میں رکن صوبائی اسمبلی میر عارف جان محمد حسنی نے پوائنٹ آرڈر پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سیندھک پروجیکٹ میں لوٹ مار کی وجہ سے میں اسمبلی میں 4 مرتبہ سوال لا چکا ہوں، لیکن صوبائی وزیر کوئٹہ میں موجود ہونے کے باوجود اجلاس میں آ کر مجھے جواب نہیں دیتے۔ حالانکہ چیئرمین نیب نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سیندھک پروجیکٹ کے منیجنگ ڈائریکٹر 24 سال کے نوجوان کو پہلے 21 گریڈ اب اس کو 22 گریڈ مستقل کیا گیا ہے، جو غیر قانونی طور پر عمل کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ کہہ کر جواب نہیں دیا جا رہا کہ اس سے برادر ملک چین ناراض ہوگا۔ اس میں چین کی ناراضگی کی کیا بات ہے؟ ایک چائنا کی کمپنی سیندھک میں لوٹ مار کر رہی ہے۔ 7 ارب روپے مبینہ طور پر خرد برد کیے گئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ اس حوالے سے کوئی گرفتاری ہو۔ میں اسمبلی کے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ لوٹ مار پر خاموشی ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار کی وجہ سے نیب سمیت تمام اداروں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ بارڈر کاروبار کا فائدہ مخصوص طبقہ اٹھا رہا ہے۔ آل پارٹیز کیچ کا اجلاس کنوینر خالد ولید سیپی کی زیر صدارت میں منعقد ہوا، جس میں بارڈری کاروبار میں عوام و کاروباری طبقے کو درپیش مسائل کے حوالے سے آل پارٹیز کیج کے آئندہ کے لائے عمل پر مشاورت کیا گیا۔ اجلاس میں آل پارٹیز کیج میں شامل جماعتوں اور تنظیموں کے نمائندگان شریک رہے۔ اس موقع پر شرکاء نے کہا ہے کہ بارڈر کاروبار کا فائدہ سرکار کی سرپرست میں غریب عوام کے بجائے مخصوص طبقہ اٹھا رہا ہے۔ آل پارٹیز کیج عام عوام اور کاروباری طبقے کو ریلیف ملنے تک چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اس حوالے آل پارٹی کیج ہفتہ کے روز تربت پریس کلب میں اہم پریس کانفرنس کرے گی اور لائے عمل کا اعلان کرے گی۔ ترکیہ زلزلہ فنڈز کے لیے قرآن بھر کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے 4 کروڑ 17 لاکھ روپے کی کٹوتی۔ ترکیہ زلزلہ فنڈز کے قرآن بھر کے صوبائی ملازمین کی تنخواہوں سے 4 کروڑ 17 لاکھ روپے کاٹ لیے گئے۔ سب سے زیادہ رقم ضلع کیج کے صوبائی ملازمین کی تنخواہوں سے کاٹی گئی۔ اس خبر کی تفصیلات آپ بلوچستان پر پڑھ سکتے ہیں۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر کے سامنے میر چاکر اعظم کا مجسمہ نصب کر دیا گیا۔ بلوچی لوک گلوکار واسو خان انتقال کر گئے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے معروف لوک گلوکار واسو خان انتقال کر گئے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ترک فورسز کی شام میں کارروائی، استنبول بم دھماکے کا ماسٹر مائنڈ ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ ترک فورسز نے شمالی شام میں ایک کارروائی میں استنبول میں ہونے والے بم دھماکے کے مبینہ ماسٹر مائنڈ کو ہلاک کر دیا ہے۔ ترکی کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے جاری ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اس شخص کی شناخت خلیل مینسی کے نام سے کی گئی ہے، جسے ترک انٹیلیجنس ایجنٹوں کی کارروائی میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ کارروائی 22 فروری کو قمشلی قصبے میں ہوئی۔ 13 نومبر کو استنبول کے پرہجوم استقلال ایوینیو میں ہونے والے بم حملے میں 2 بچوں سمیت 6 افراد
ہلاک ہوئے، 80 سے زائد دیگر زخمی ہوئے۔ ترک حکام نے اس حملے کا الزام کالعدم کردستان ورکرز پارٹی یا PKK کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ شامی کرد گروپوں پر عائد کیا۔ کرد عسکریت پسندوں نے اس میں ملوث ہونے سے انکار کیا تھا۔ یورپین کمیشن نے اپنے عملے کو ٹک ٹاک استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ یورپین کمیشن نے اپنے عملے کے لیے سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ ترین ادارے کی جانب سے عملے کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ڈیوائسز سے ٹک ٹاک ایپ کو ڈیلیٹ کر دے۔ جوہری ہتھیاروں کے معاہدے کی معطلی روس کی بڑی غلطی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے نیو اسٹارٹ نیوکلیئر ہتھیاروں کے معاہدے کو معطل کرنے کے روس کے فیصلے کو بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے یوکرین کی مسلسل حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شپوش بات۔